سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम
جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے نے، ان رسولوں اور انبیاء نو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ہدایت واسطے بھیجیا کہ لوگاں نو میری طرف بلاون اور سدھے رستے تے، ہدایت والے رستے تے لوگاں نو لے آؤ۔ ہر نبی اور رسول نے اللہ تبارک و تعالی دے حکم نو بجا لایا اور لوگوں کے سامنے اس نو بیان فرمایا، اور سب تو آخر تے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا، اور آپ نو مبعوث کرن دا مقصد صرف یہی مقصد ہے تاکہ ایک امت جنت دی مستحق بن جائے اور جہنم کو آزاد ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صرف اور صرف ڈیوٹی اے لائی کہ میرے پیغمبر تسی اس نو لوگاں تک دین نو پہنچاونا، تاکہ لوگ سدھے رستے تے آ جان، باقی لوگاں نو سدھے رستے دوتے پکا کر دینا یا انہوں نے توفیق دیونا میرے پیغمبر کے میرا کام ہے، تواڈے اختیار دے اندر کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذریعے اس امت تک کو دین پہنچایا، اور اس امت نے وہ لوگ بھی گزرے جنہوں نے اس دین نو منیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی بات دے اتے عمل کیتا، رب نے توفیق دیتی اور آپ ہدایت دیتے آ گئے۔ اور کچھ یہ ہو جائے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہوں ہدایت دی توفیق ہی نہیں دیتی، وہ ہدایت اور سدھے رستے تے آئے ہی نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے قریبی رشتہ دار وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی جہنم دی آگ کو بچ جائیں، لیکن انہوں نے کلمہ نصیب نہیں ہویا۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے یہ دس دیتا کہ میرے پیغمبر تواڈے اختیار دے اندر کچھ بھی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت کے اندر یہی بات فرمائی، لیس لک من الامر شیء، میرے پیغمبر تواڈے اختیار دے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے، او یتوب علیہم کہ اللہ تبارک و تعالی انہوں نے توبہ کی توفیق دے کے انہوں کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم یا انہوں نے عذاب دے فإنہم ظالمون، اس وقت کہ وہ ظالم ہیں۔ یہ رب دی مرضی ہوتی ہے، رب دی چاہت ہوتی ہے، یہ تواڈے اختیار دے اندر نہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان دے اندر نے جنگ دا موقع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سر مبارک دے اندر
چوٹ لگی، خون شروع ہو گیا، آپ نے دندان مبارک شہید ہوئے۔ کافرہ نے حملہ کیتا، اور پھر اس کے بعد اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وہ خون صاف کر رہے ہیں۔ ایک صحابی وہ اپنے آپ دے چہرے مبارک تو وہ خون دھو رہے ہیں، تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیویں کامیاب ہو سکتی جس قوم نے اپنے نبی دے چہرے کو زخمی کر دیتا اور اپنے پیغمبر دے دندان مبارک شہید کر دیتے، او قوم کیویں کامیاب ہو سکتی۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں دے واسطے دعا کر رہے ہیں، تے فرمایا حالانکہ وہ نبی کوئی انہاں کولوں اجرت نہیں منگدا، کوئی سوال نہیں کردا، انہاں کولوں کوئی زمین تے جائیداد دا تنازع نہیں، انہاں دے نال کوئی لڑائی تے جھگڑا نہیں ہے۔ اس نبی دا ایک کوئی کام ہے کہ انہاں نوں آدا لوگو آ جاؤ، ساری دنیا دے الہاں نوں چھوڑ دیو، ایک مالک الملک دے دروازے تے آ جاؤ۔ او کوئی اجے رب جدے اختیار دے اندر ہر ایک چیز ہے، کسی دے اختیار دے اندر کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے میرا سونا توڑے نال پیار مینوں بڑا ہے، توڑے نال محبت مینوں بڑی ہے، لیکن حقیقت ہے میں تے تواڈے اختیار دے اندر کچھ بھی نہیں رکھیا، تسی کیویں انہاں واسطے بد دعاواں کر رہے ہو۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اللہ فرمانے نے میرا اختیار ہے، تواڈے اختیار دے اندر نہیں ہے۔ 70 صحابہ کرام چوٹی دے کاری اللہ دے پیارے پیغمبر نے ایک قوم دے نال گھلے جاؤ، انہاں نوں تبلیغ کرو، رستے دے اندر انہاں لوگاں نے غداری کر کے انہاں صحابہ کرام نوں شہید کر دیتا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اللہ رب العالمین نے دس دیتا، آپ بڑے پریشان ہوئے، بڑے دکھی ہوئے، اور صبح فجر دی نماز دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت رکوع تو کھڑے ہونے تو بعد پورا ایک مہینہ قنوت نازلہ کر کے انہاں دے اوتے لعنت دیاں بد دعاواں کر رہے ہیں۔ اے اللہ اے جڑے قبیلے والے ہیں جنہاں نے میرے صحابہ اور بہترین صحابہ قرآن دے قاری صحابہ اللہ جنہاں لوگوں نے شہید کیتا انہاں دے اوتے لعنت فرما دے۔ روزانہ میرا سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبری نماز دے اندر اے او ٹائم ہے جدو رات دے فرشتے جڑے ڈیوٹی تے ہوندے ہیں انہاں دی ڈیوٹی تبدیل ہو رہی ہے، اگو دن نالے فرشتے آ رہے ہیں صبح دی نماز دے ٹائم۔ اس ٹائم تے میرا سونا محمد رسول اللہ انجے مسجد نبوی دے محراب دے اندر کھلو کے آپ دو بد دعا کر رہے ہیں، اور پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آمین آکھن والے نے اے اللہ انہاں جو دل لعنت فرما، انہاں جو دل لعنت فرما۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر کے دس دیتا لیس لک من الامر شیء، اے میرے پیغمبر تسی تو بد دعاواں پہ کرن دیو، اے میں اللہ دی مرضی نہیں۔ اللہ تواڈے نال پیار مینوں بڑا ہے، محبت بڑی ہے،
تھوڑی شان بھی میں بڑی بنائی ہے، مقام بھی بڑا بنایا، لیکن تانوں میں یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ دنیا تے بڑے ٹردے ہون، تواڈے دشمن بھی کیوں نہ ہون، تواڈے 70 صحابہ نو اور پاریاں نو شہید کرن والے بھی کیوں نہ ہون، اور تسی پھر انہاں واسطے بد دعا کرو میرے پیغمبر، لیس لک من الامر شیء، تواڈے اختیار دے اندر کچھ نہیں۔ جدوں اللہ کریم نے یہ آیت نازل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنی چھوڑ دیتی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جدو رب نے منع کر دیتا کہ میں محمد کون ہونا، اللہ دے حکم دی نافرمانی کرن والا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہاں لوگوں ہدایت دیتی، وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ رب العالمین دسنا چاہتے دنیا والے ہو، ذرا دیکھ لو میرا پیارا ہے، مینوں محبوب بھی بڑا ہے دنیا کائنات دے لوکاں تو، اور سارے انبیاء دے وچوں ود کے پیار ہے مینوں سونے محمد رسول اللہ دے نال، لیکن اج حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالی فرماندے نہیں میرے پیغمبر کے گل نہیں ہے۔ جنگ احد دا موقع ہے، اللہ دا پیارا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان دے اندر کافراں نے حملہ کیتا ہے کہ آپ دے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے نے۔ کافراں نے انہاں دا مسئلہ کر دیتا، انہاں دے اعضاء کٹ لے، اور پھر اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں انہاں دے 30 بندیاں دا مسئلہ کرنا کہ انہاں میرے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دے نال ایک کم کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہے ایک میں تمہیں اختیار دیتا، قانون ہے کہ ایک دے بدلے ایک قتل ہوئے، تے تسی آدھو میں ایک دے بدلے 3 کرنے لیس لک من الامر شیء، اے میرے پیغمبر تواڈے اختیار دے اندر کچھ بھی نہیں، تسی 3 دے پیو میں ایک بھی نہیں قتل ہون دیونا میرا سونا۔ کیوں؟ اس وقت کہ تواڈے اختیار دے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا والے ہو ذرا دیکھ لو اے میرا محمد رسول اللہ ساری دنیا نالوں پیار بھی مینوں ود کے محمد رسول اللہ دے نال، لیکن جدو ہدایت دا نمبر آتا ہے میں اٹھے اپنے پیغمبر دی گل بھی چلن نہیں دیندا۔ اج بابے لوگ بڑا رکھے ہیں یہ بھج کے جنت نہیں جائے گا، جنت ایڈی سستی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ لو، لوگ دن بڑے دعوے کر دین، بڑیاں گلاں کر دین، بڑا کچھ آتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کائنات دے لوگوں اللہ دا پیارا پیغمبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگ انہاں دے بارے عقیدت دے نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اختیار ہیں، جویں چاون کر لیون، جویں مرضی کر لیون، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ رب العالمین کا قرآن 29واں پارہ سورۃ الجن دے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر انہاں لوگوں نوں دس دیو قل لن یجیرنی من اللہ احد، او دنیا والیو تسی آدیو محمد دے پکڑے اللہ دے پکڑے چھڑا لے محمد، تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ آدھے لوگ کہ اللہ دے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کو نہیں سکتا۔ کتنا بڑا شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک انہاں لوگاں نے اللہ تبارک و تعالی دے پیغمبر نو اللہ تو بھی ود کے اختیار دے دیتا۔ اللہ رب العالمین فرمانے میرے پیغمبر کو سیدھا دو قل لن یجیرنی من اللہ احد، اگر اللہ مینوں پکڑ لوے تا اللہ دی پکڑ تو مینوں چھڑا کوئی نہیں سکتا۔
میں تو بعد چھڑاؤنا نا کسی نے، یہ میری پکڑ تو بعد کسی نے کوئی چھڑاؤنا نا، لیکن اگر اللہ مینوں پکڑ لوے، مینوں اللہ دی پکڑ کو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مالک الملک وہ ہے، وہ جویں چاہے کر دے او دے سامنے کوئی پر مارن دی طاقت نہیں رکھدا۔ میں تو او کہ جدوں میں رات دے پہرے دے اندر ذرا او موقع وی ویکھ لیں جدوں 313 نے اللہ دے پیارے پیغمبر دے نال جنگ بدر دا موقع ہے، ویکھیا اللہ دے پیارے پیغمبر نے اگوں 900 یا 1000 بندے 313 ساتھی نے میرے کول، اے تھوڑے جے اٹھتے گھوڑے تے جناب علی زرہ دی تیر لے کے کھلوتے ہویا، بندے بھی تھوڑے گیا، مقابلہ زیادہ لوگاں نال ہے۔ صبح جنگ ہونی ہے، رات نو ساری رات اللہ دے پیارے پیغمبر کتھے نے ستے نہیں، نیند نہیں آئی، بلکہ مصلی تے بیٹھ کے اللہ کو دعا کر رہے ہیں، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لا تعبد، اے اللہ اے جڑی جماعت میں لے کے آیا ہوں اگر اے جماعت اج ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، والا دنیا دے اندر تیری عبادت کرن والا ہی کوئی نہیں ہونا۔ اے اللہ میں تیرے کولوں دعاواں کر رہا، ساری رات دعاواں کر رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، اللہ میں ایک چھوٹی جئی جماعت لے کے آیا کھلوتا، اللہ ایمان علی جماعت لے کے آیا کھلوتا، اللہ میں غیرت مند لوگوں دی جماعت لے کے آیا کھلوتا، اللہ اے تیرے فرما بردار ہیں، میں تیرے واسطے لے کے آیا کھلوتا، اللہ اج تیری عزت کا سوال ہے کہ اگر انہاں دے وچوں کوئی نہ بچیا پھر سارے نے آکھنا ویکھ لو، لات نو منن والے، عزا نو منن والے، حبل نو منن والے، بالا پتھر نو منن والے، او فلانے بابے نو منن والے، انہاں دی تے مدد ہو گئی تے جڑے مسلمان 313 لے کے آیا محمد رسول اللہ میدان دے بدر دے اندر، رب نے انہاں دی مدد نہیں کی۔ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر یہ دعا کر رہے ہیں حتیٰ کہ صدیق اکبر صبح آئے آکے آکے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا تے چادر مبارک تلے ٹھٹھی پئی ہے، او چاہ کے کندھے تے رکھی تے فرمایا اللہ دے نبی بس کر دیو، مینوں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تہاڈی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری دے دیتی میرے پیغمبر نو، میرے پیغمبر جدوں صبح میدان کے اندر ہو سو میں پہلے 1000 تعداد فرشتے دی نازل کر دے ساں، ود جویں جویں تواڈے صحابہ دا توکل تے اعتماد تے صبر ودھدا ویسی میں 3000 بھی نازل کر دے ساں، ود میں 5000 فرشتے دی تعداد نازل کر دے ساں۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے او دنیا والے او ذرا دیکھ لو میرے پیغمبر دے اختیار وچ کچھ نہیں ہے، میرا پیغمبر لیکن دعا کدے سامنے کر رہا، ہاتھ کدے سامنے اٹھائے ہوئے مدد کدے کو مدد پیا، اگر آپ کچھ کرن والا ہوندا انجے اشارہ کرتا تے کافر ویسے ہی تباہ و برباد ہو ویندے۔ اللہ فرماندے نہیں نہیں اے میں دنیا نو دسنا ہی کیوں دنیا والے ہو، میرا پیغمبر مختار کل بھی نہیں، اختیار کلی میرا ہے، عالم الغیب بھی میں ہاں، اگر میرا سونا محمد رسول اللہ عالم الغیب ہوتا وہ جڑے 70 کاری پہ پیغمبر نے کھلے آئے آپ نو پتا ہوتا انہاں نے تو شہید کر دینا، میں گھلتا بھی نہیں، میں گھلتا بھی نہیں، پتا ہونا ہی جدو پتہ نہیں کھل دیتے نو وہ شہید ہو گئے۔ اللہ رب العالمین دسنا چاہتے لوگوں اختیار بھی میرا، عالم الغیب بھی میں ہاں، میرے تو علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ کیوں اے اللہ دے قرآن دا فیصلہ، ذرا اللہ دا قرآن سن تے اللہ دا قرآن پڑھ تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے۔ ہاں اللہ رب العالمین کے فرماندے نے میرے پیغمبر آپ دے لوگوں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
الغیب ولا اقول انی ملک۔ او دنیا والوں سن لو، اے او عقیدہ ہے جڑا اللہ کریم نے میرے سینے تے نازل کیتا، او عقیدہ میں تانوں دس رہا ہاں۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے کول اللہ دے خزانے کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، میرے کول اللہ دے خزانے کوئی نہیں، میں تا آپ اللہ دا منگتا ہاں، اللہ دے سامنے میں دعاواں کر رہا ہوں نا۔ فرمایا دوسری بات یہ ہے ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی کوئی نہ جاندا۔ اور تیسری بات ولا اقول انی ملک، میں یہ بھی نہیں آتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں عالم الغیب بھی نہیں، میں فرشتہ بھی نہیں، میرے کل خزانے بھی اللہ دے کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین دنیا کائنات دسنا ہے چاہتے ہیں کہ او لوگوں ذرا ویکھو تے صحیح، میں شان محمد الرسول اللہ دا ود کے بنایا، مقام محمد الرسول اللہ دا ود کے بنایا۔ دنیا دے اندر کسی نبی نو او عزت نہیں دیتی، دنیا دے اندر کسی نبی نو او مقام نہیں دیتا، دنیا دے اندر کسی نبی اور ولی نو میں او شان نہیں دیتا جڑا اپنے پیارے پیغمبر نو میں دے دیتا ہے۔ جدو میرا پیغمبر دے کول خزانے کوئی نہیں، او کسی نو کچھ نہیں دے سکتے، عالم الغیب او کوئی نہیں۔ تے والے تیرے بابے نو کیویں پتہ لگ گیا اے جڑا بابا قبر تے آیا کھلوتا انہیں سلطن پائیے یا مجلہ بنیا ہے؟ دل قبرستان وچ وجو نا تے بابے نو پتہ ہوندا کہ جڑا بابا آیا کھلوتا سلطن پائی ہوئی ہے مجلہ پتہ ہویا۔ اللہ رب العالمین فرمانے دنیا والوں ذرا ویکھو تو صحیح، اے جیندا دنیا دے اندر لگا پھردا ہے بابا، نماز دے نیڑے نہیں آیا، کلمہ پوچھو اسلام دا او دا پتہ کوئی نہیں، اپنی پاکی پلیتی دا پتہ کوئی نہیں، جڑے لے مر گیا انہوں دفن کر کے آکے جی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اے دیکھو لومج کے جڑیاں دعاواں کرو اے تو قبول کر لیندہ، ریک اللہ ساڑھی نہیں سندہ اے پاپی اور ہی سندین، تاں تو تیوانج کے کھلو کے انہوں آدھا کھلوتا ہے اے بابا لے لے گڑ دی روڑی تے دے پتران دی جوڑی، آدھے نہیں آدھے لوگ اے لالی سن کروڑی لے گڑ دی روڑی دے پتران دی جوڑی۔ اللہ فرمانے او دنیا والے ہو یہ غور کرو میرا محمد رسول اللہ بیک لو، میں پتر دیتے تے بچپن دے اندر لے لین او تے زندہ نہیں رکھ سکیا، او تے میرے کو لوگ دوبارہ لے نہیں سکیا، تو اس بابے کھول گیا کھلوتا جنہوں اپنی پاکی پلیتی دا بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کوئی وجہ گیا تھا اے بابا میں جو تیرے کول آ گیا اس کندے خزانے بھی تیرے کول نے، تو میں نو دولت دیونی ہے، میں اتھے بیٹھا تیرے کول آ گیا، اے بابا یہ پھوک مارتے میں یورپ وچ لگ ونجا۔ اللہ فرما دے آپ مٹی تو تھلو نکل نہیں سکتا، یہ تین پھوکے نال یورپ وچ ہیں لوگ ویندے دعاواں کریں۔ اللہ رب العالمین فرما دے لوگو اپنا عقیدہ ویکھو، میں تے اپنے پیغمبروں نو ہی اپنے دروازے تے لے آیا کہ وہ بھی میرے کولو منگن۔ ذرا ویکھ اللہ دا پیارا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جدو بھی منگدا ہے اللہ کو دعا کرے دا زیادہ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ میں محمد تیرے دربار تے آ گیا، میں تیرے کولو دعاواں کر رہا تاں اللہ کریم فرمانے او دنیا والے ہو کہ اگر میرے قرآن تے تانوں غور ہویا، میرے قرآن تے تہاڈا اعتبار ہویا تے میں تے دس دیتا قرآن دے اندر یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او دنیا دے لوگو تسی سارے دے سارے اللہ دے در دے فقیر تے سوالی تے منگتے ہو، اللہ تو علاوہ کہیں دے دروازے پہ جاتے منگنا نہیں ہے، اللہ تو علاوہ
کوئی کچھ کرن والا کوئی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ میں ہر قسم دے اختیار اپنے کول رکھے، میں اور کسی کول اختیار نہیں رکھیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذرا غور کر لیں قرآن مقدس دے انداز تو اللہ دی قسم قربان جاواں 3 سپارہ اللہ رب العالمین 3 سپارے دے اندر فرماتے ہیں ذرا دیکھ میرا پیغمبر ہے بڈھڑا ہو گیا، بیوی بانجے، امید کوئی نہیں کہ میں نو پتر بھی مل سن، اولاد مل سی یا کوئی نہیں. دعا اللہ کو کریں دریا جدو ایک دیاڑے وہ اپنی بی بی مریم دے گھر اپنے کمرے دے اندر گیا، اتنے جا کے ویکھیا کہ یہ بڑے پھل پے نے جنہاں دا اتنے جناب علی موسم بھی کوئی نہیں. اتھے ہی کھلو کے آکھن لگا اے تیرے کول آ گئے تے کتھوں آئے نیم؟ اس آکھن لگی اے جی میرے کول آ گئے نے تے میرے کول ہوئی سن لے. آکھن لگے یا مریم انا لکی آزام، اے تیرے کولو کتھے آ گئے نا؟ اس آکھیا قالت ہوا من عند اللہ، سوائے اللہ تو میں نے پھل دیون والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس دے اختیار ہے. اللہ فرمانے جس لئے دیکھیا میرے پیغمبر زکریا نے کہ اتھیں کھلو کے میں کیویں نہ اللہ کو دعا کر دیواں. اللہ فرمانے نو اتھیں کھلو تو یا آکھن لگا ہنالک دعا زکریا ربا، اے میرے رب میں اتھائی کھلو کہ تیرے کو دعا پہ کرے نا تے دعا بھی ہو جے پہ کرے نا رب حبلی من لدنکا ذریتن طیبتن. اللہ اتنا عرصہ جے گزر گیا تیرے کو مگ دیا کہ نیک اولاد میں مجھے میں تیرے خزانے دے اندر کوئی کمیاں کوئی نہیں. اللہ فرماتے نے اچھا اس دعا کی تھی تے میں دعا سن لئی. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، دعا کر کے اپنے کمرے جا کے کھلو کے تے نماز پہ پڑھتا. میں فرشتہ نو آکھیا جاؤ خوشخبری دے کے آؤ. فرشتے آئے انہاں کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمہ، اللہ رب العالمین تو پتر دی خوشخبری دیندے پین. اللہ نے نام ہی آسمانہ تو رکھ دیتا ہوتا یحییٰ علیہ السلام. اچھا جی ایک گلے اتھائی ویکھ لو اپنی گل نو بھول گیا کہ میں رب کو دعا بھی کیتی آئی. پھر آکھن لگا قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. اللہ مینوں اولاد کیویں ہو سکدی؟ میری بی بی جڑی ہے میری بیگم اللہ او تے بانج ہو گئی ہے، او دے کولوں اولاد مل نہیں سکدی. اللہ میں بڈھا ہو گیا ہن تے جس لے مالی پاڑی لاون جو گئی نہیں رہیا. اللہ ہن اولاد کیویں آ سکدی؟ اللہ فرماندے نے قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. میں دنیا نو دسنا چاہنا کہ دنیا والیو میں جدو چاہواں دے دیواں، میرا مقابلہ کرن والا کوئی نہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم. میرے پیغمبر تواڈے اختیار دے اندر کچھ نہیں، تسی مختار کل نہیں ہو، کوئی نبی مختار کل نہیں ہے. اختیار بھی رب دا چلدا، عالم الغیب بھی رب ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جدو میرا اختیار ہے تے لوگوں آؤ میرے سامنے کھلو کے بیٹھ کے سجدے دے اندر رکوع دے اندر کھلو کے جویں مرضی نے منگی آؤ، بھاویں گھر دے اندر بیٹھ کے منگ لو، بھاویں ڈیرے تے بیٹھ کے منگ لو، بھاویں دکان وچ بیٹھ کے منگ لو تے بڑے بھاویں پانی لایا ہویا منگ لو، بھاویں جٹ حل وہندا ودا ٹریکٹر تے بیٹھا ہویا. اللہ فرماندے نے میں وقت متعین نہ کیتا، میں اے نہیں آکھیا تو وضو وچ ہے یا کوئی نہ، میں اے نہیں آکھیا کہ تیرا ٹائم ہے یا کوئی نہ. تو اتھیں بیٹھ کے اپنا کام بھی کیتی رکھتے میرے کولوں منگی بھی رکھ، میرے کولوں منگدا تو نہ تھکتے تینوں دیندا میں نہیں سکدا. اللہ رب العالمین فرمانے او دنیا والے غور کرو دنیا کے اندر اختیار بھی ہر چیز پہ چلتا تھا جس کا بولنا نہیں. اور عالم الغیب بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اس کے علاوہ نہ کسی چیز جو کہ کسی کا اختیار ہے
جدو سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اختیار نہیں ہے تے اج دے بابے جڑے قبراں دی مٹی دے اندر پئے ہون جنہاں دا پتہ نہیں وجود بھی ہے یا نہیں انہاں دی پورا وجود جڑا ہڈیاں مٹی نال مٹی ہو گئیاں ختم ہو گیا وہ دنیا نو کیویں دے سکتے ہیں وہ نہیں دے سکتے اللہ رب العالمین فرماتے لوگوں میرے دروازے پہ آ جاؤ یہی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس دے بے شمار مقامات دیتے بے شمار انبیاء دے واقعات ذکر کر کے سانو پیغام دیتا کہ اپنا عقیدہ بنا لو جدو عقیدہ تہاڈا خالص ہوئے گا پھر تسی مینوں پکارو گے بلاؤ گے اور جدو مینوں بلاؤ گے میں تانوں جواب بھی دیاں گا اللہ رب العالمین سنن تو بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک